السلام علیکم ویورز، میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز، کچھ ہم خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب. ایک تو جناب آج سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے، بڑی کامیابی ملی ہے عمران خان صاحب کو اور ان کے خلاف ایک اور کیس ختم ہو گیا ہے، درخواست مسترد ہو گئی ہے. بیسیکلی یہ دوبارہ سے فکس کیا گیا تھا ٹیرین وائٹ کیس، اور اس کے اوپر اگرچہ ایک فیصلہ آ چکا تھا لیکن اس کے باوجود اس کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا. دوبارہ بھی 3 رکنی بینچ نے وہی فیصلہ دیا جو پہلے بینچ کا فیصلہ تھا. تو اس طرح سے یہ کیس بھی فارغ ہو گیا. اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم کیس، احمد فرحاد کی بازیابی کا کیس، اس کے اوپر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کل کے روز بڑی دبنگ قسم کی سماعت کی تھی اور بڑے جاندار ان کے ریمارکس تھے. ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ شاید آج کے روز بھی بڑی کوئی ہنگامہ خیز قسم کی سماعت ہوگی، لیکن آج قدر تحمل کا مظاہرہ کیا گیا. جج صاحب کی طرف سے بڑی نرمی دکھائی گئی اور اٹارنی جنرل کی یقین دہانی کے بعد اس کیس کی سماعت جمعے کے روز تک ملتوی کر دی ہے. ان کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جو شاعر احمد فرحاد ہیں وہ خیریت سے گھر واپس پہنچ جائیں گے. اس کیس کی سماعت میں کیا کچھ ہوا، اس کے اوپر تھوڑی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے. دوسری طرف پرویز الہی صاحب کے خلاف 20 نئے مقدمات میں انہیں انوالو کیا گیا ہے، اور 9 مئی کے مقدمات، یعنی 1 سال بعد کسی کو پتا چلا ہے کہ جی توڑ پھوڑ میں پرویز الہی صاحب بھی شامل تھے، تو ان کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں شامل تفتیش کیا گیا ہے. اور یہ اس وقت کیا گیا ہے کہ جب پرویز الہی صاحب کے خلاف ایک اور کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی، جو غیر قانونی بھرتیوں کا ایک کیس بنایا گیا تھا. اس کیس میں ضمانت منظور ہونے کے بعد پرویز الہی صاحب کے خلاف مزید کیسز بنائے گئے ہیں. گندم درآمد کرنے کا جو سکینڈل ہوا تھا، سامنے آیا تھا، اس پر سب کو یہ توقع تھی کہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے وہ یقیناً جو اس سسٹم کے لاڈلے ہیں ان کو کلین چٹ دے دے گی، اور بالکل توقع کے عین مطابق اس انکوائری کمیٹی نے کام کیا. کلین چٹ دے دی گئی ہے سسٹم کے لاڈلوں کو، بڑوں کو، اور جو نیچے کے 2-4 افسر ہیں ان کو ظاہری طور پر معطل کر دیا گیا ہے. بعد میں شاید انہیں بھی کہیں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا، لیکن فی الحال کے لیے انہیں معطل کر کے کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے. لیکن وہی بات کہ نزلہ ہمیشہ کسی چھوٹے افسر پہ ڈال دو اور بڑے مگرمچھ ہمیشہ بچ جایا کرتے ہیں. تو یہی روش ایکسپیکٹڈ بھی تھی یہاں پہ ہوگی، اور بالکل توقع کے عین مطابق یہی ہوا. تو یہ اور اس سمیت بہت سے اہم معاملات جس کے اوپر آج گفتگو کریں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. تو سب سے پہلے جی یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ٹیرین وائٹ کیس جو کہ ٹھیک 1 سال پہلے بھی سماعت کے لیے فکس کیا گیا تھا، اور اس وقت بھی 3 رکنی بینچ بنا تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی تھی. اس کیس کی سماعت کرتے ہوئے 2 جج صاحبان نے اپنا فیصلہ بھی سنا دیا، اور یہ فیصلہ اپلوڈ بھی کر دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر. جبکہ تیسرے معزز رکن جو تھے وہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے، جنہوں نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا. 2 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آیا، 2 ممبرز کا جو فیصلہ آیا، اس کو بعد میں اس ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا تھا. اور اس کیس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں تھی کہ اب یہ کیس ختم ہو چکا ہے یا اس کیس کی ابھی دوبارہ کوئی ہیئرنگ ہونی ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے. اس کے اوپر سبھی کچھ کنفیوز تھے. جو میں نے مختلف آئینی اور قانونی ماہرین سے بات کی تو پتہ یہ چلا کہ اس کیس کے حوالے سے بظاہر جو حتمی فیصلہ ہے وہ وہی ہے جو آلریڈی 2 جج صاحبان دے چکے ہیں. کیونکہ 3 رکنی بینچ تھا تو اکثریتی رائے ہی پریویل کرتی ہے. بھلے عامر فاروق صاحب نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، لیکن اگر وہ اس کے خلاف بھی سنا دیں جو 2 ممبرز نے آلریڈی دے چکے ہیں فیصلہ، تو تب بھی یہ 2-1 سے فیصلہ بنے گا. تو پھر بھی فیصلہ تو آ چکا ہے، اور یہ درخواستیں انہوں نے اپنے فیصلے میں ناقابل سماعت ہی قرار دی تھیں. اور اس کی بنیاد انہوں نے یہ بتائی تھی کہ چونکہ اس میں جو درخواست گزار ساجد نامی شہری ہیں، جو کہ کبھی کیس کی سماعت میں ماشاءاللہ سے پیش بھی نہیں ہوئے، اور وہ کسی طرح متاثرہ فریق بھی نہیں ہیں. جج صاحب نے یہ بات لکھی ہے اس میں کہ چونکہ ٹیرین وائٹ یا تو خود آ کے اس کیس میں کوئی مدعی بنے یا ان کی والدہ بنتی تو پھر تو کوئی سمجھ میں آتا. تو نہ تو عمران خان، نہ والدہ ان کی ٹیرین کی، اور نہ ہی ٹیرین خود اس وقت، اور وہ تو اس وقت خیر حیات بھی نہیں ہے. تو بہرحال وہ یہ تینوں جو ہیں اگر ان میں سے کوئی بنتا تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی یہ کوئی ریلیونٹ فریق ہیں. تو ساجد نامی شہری کو کیا پرابلم ہے کہ ٹیرین کس کی بیٹی ہے یا نہیں ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ کیس کیسے دائر کر سکتے ہیں. اور اس کیس کو ناقابل سماعت قرار دیا گیا تھا 2 رکنی بینچ نے. 3 رکنی بینچ تھا، 2 لوگوں نے دیا تھا. پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کیس کی ایک اور امپورٹنس یہ بھی ہے کہ 1 سال پہلے یہ جب کیس لگا ہوا تھا، اس کے بعد اندر کیا کچھ ہو رہا تھا اس وقت تو شاید چیزیں اس طرح سے واضح نہیں تھی، لیکن
ابھی جب ان 6 جج صاحبان نے خط لکھا ہے سپریم کورٹ کو اور اس کے اوپر ایک سو موٹو نوٹس بھی ہو چکا ہے ججز کے کام میں مداخلت اور انہیں ہراساں کرنے کے حوالے سے، جس میں انہوں نے مختلف واقعات کا ذکر بھی کیا تھا، تو اس میں اس کیس سے متعلق بھی واقعہ تحریر تھا کہ ٹیرین وائٹ کیس سے یہ مداخلت کا سلسلہ بڑا یعنی بڑا کھلے عام شروع ہوا، اور انہوں نے اس میں ذکر کیا ہوا ہے کہ ٹیرین وائٹ کیس میں بھی ججز کے اوپر پریشر ڈالا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 1 سال بعد اچانک سے اس کیس کو دوبارہ سماعت کے لیے فکس کر دیا، جس پر بہت سے لوگ حیران بھی تھے، لیکن بہرحال آج اس کی پہلی ہی سماعت میں جو 3 رکنی بینچ بنا تھا، اس میں ایک تو جسٹس ارباب تھے جو کہ پہلے بھی اس کیس کو سن چکے تھے، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس سمن رفت صاحبہ نے اس کیس کی سماعت کی، اور پہلے ہی 10-15 منٹ میں اس کیس کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس پہ آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے، وہ فیصلہ بھی کھول لیا گیا عدالت میں، اور پھر انہوں نے پہلا جو فیصلہ تھا، چونکہ ویسے بھی وہ ایک اکثریتی فیصلہ تھا اور 2 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا اس سے اتفاق کرتے ہوئے اس بینچ نے قرار دیا کہ وہی فیصلہ درست ہے اور ان درخواستوں کو مسترد کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ٹیرین وائٹ کیس میں عمران خان صاحب کی نااہلی کی جو خواہش تھی وہ پھر سے ادھوری رہ گئی ہے، اور یہ کیس اپنی موت آپ مر گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کیس کے خلاف سماعتیں جو ہیں وہ ناقابل سماعت قرار دے کر درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ یہ ایک بڑی انصاف کی فتح ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ جو کیس ہے بنیادی طور پر یہ 2 وجوہات کی بنا پر بنایا گیا تھا۔ پہلی تو وجہ ظاہر ہے سیاسی انتقامی کارروائی ہی تھی، اور دوسرا عمران خان صاحب کی کردار کشی منصوب اس میں مقصود تھی، اور وہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اس کیس کے اوپر پھر پچھلے سال بھی کافی گفتگو بھی ہوئی اور پھر بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کیس میں ابھی یہ کیس سماعت کے لیے فکس ہی ہوا ہے، تو بڑی باتیں ہو رہی تھی۔ کچھ لوگ یہ تک بھی کہہ رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کو بھی میں نے سنا کہ ڈی این اے بھی عمران خان کا میچ کر گیا تھا ٹیرین وائٹ کیس میں، حالانکہ جو اس کے متعلق مختلف رپورٹس ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کا کبھی ڈی این اے اس کیس میں ہوا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کبھی اس کیس کے سلسلے میں امریکہ کی عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئے، اور یہ جو فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف اکثر کوٹ کیا جاتا ہے، جو کہ اس کیس میں بھی پچھلے سال رکھا گیا تھا سامنے، تو یہ ایک ایکس پارٹی ججمنٹ تھی۔ مطلب یہ کہ ایک پارٹی نے، ایک فریق نے اس کیس میں کوئی آ کر اپنے آپ کو دفاعی نہیں کیا تھا، انہوں نے اس کیس میں آ کر خود کو ڈیفینڈ ہی نہیں کیا تھا، اس کارروائی کا حصہ ہی نہیں بنے تھے، تو ان کی ایبسنس میں ہی یہ فیصلہ آیا ہے۔ تو اس طرح کا یہ فیصلہ تھا جو امریکہ کی عدالت سے آیا تھا، جس کو بغیر تصدیق کیے اور بغیر اس کی ریلیونٹ دستاویز کے اس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پچھلے سال پیش کیا گیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ ڈی این اے میچ کر گیا یا اس طرح کی چیزیں، تو یہ پھر بہرحال کچھ معاملات ادھر سے ادھر ہی جا رہے تھے، لیکن بہرحال اب یہ کیس ختم ہو گیا فائنلی، اور یہ درخواستیں فارغ ہو گئی ہیں۔ خان صاحب کے لیے ایک بڑا اہم دن۔ اور دوسری طرف آج جو ہمارے جناب پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ انہیں کل ہی کے روز غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں ضمانت ملی، تو آج پتہ چلا ہے کہ ان کے اوپر 20 نئے مقدمات ڈال دیے گئے ہیں۔ ایک تو جناب یہ 9 مئی کے سارے مقدمات ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلسل اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں مختلف شہروں میں کس طرح جا کے پرتشدد کارروائیوں کا حصہ بن سکتا ہے، اور یہاں پر پھر وہی بھونڈی طریقے سے کیس بنانے کی کوشش، جہاں پر پرویز الہی صاحب کے خلاف لاہور کے 3، فیصل آباد کے 4، راول پنڈی کے 11، اٹک کا 1، گجرانوالہ کا 1 مقدمہ، اور یہ ساری جگہوں پر جی پرویز الہی صاحب نے جا کر جو ہے وہ پرتشدد کارروائیاں کی ہیں، اور جناب اس کے اوپر پرویز الہی صاحب کے خلاف 20 نئے مقدمات میں ان کو شامل کر لیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ 1 سال بعد ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب نے بھی پرتشدد کارروائیوں میں حصہ لیا تھا، حالانکہ سب کو معلوم ہے، ویڈیوز بھی موجود ہیں، پرویز الہی صاحب تو کہیں دکھے بھی نہیں ہیں، اور ویسے ہی وہ اتنے ضعیف ہیں، وہ بیچارے چلنا ہی مشکل ہے ان کے لیے، تو کیا انہوں نے کہیں جا کے احتجاج کرنا تھا۔ تو بہرحال پرویز الہی صاحب کے لیے ابھی سب اچھا نہیں ہے، میں پہلے کئی دفعہ بتا چکی ہوں، ان کے اوپر زیادہ غصہ ہے کیونکہ وہ زیادہ قریب رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن اب وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی پکار نہیں سن رہے، ان کی مرضی کے بغیر اسمبلیاں بھی تحلیل کیں، پھر خان صاحب کو چھوڑنے پر بھی رضامند نہیں ہوئے، تو یہ سب ایک تواتر کے ساتھ جس طرح وہ ڈٹے رہے ہیں، اس کے بعد اب یہ صورتحال ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کی تمام فیملی کو ان کے حلقوں سے بالکل بھونڈے طریقے سے، بے ڈھنگے طریقے سے ہرایا گیا، بلکہ ان کی
ضمانتیں بھی نہیں ہونے دی جا رہی ہیں. اور پرویز الہی صاحب جو کہ ظاہر ہے اس عمر کے حصے میں علیل بھی ہیں, کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہیلتھ ایشوز بھی چلتے رہتے ہیں, لیکن ان کو بدستور جیل میں بند رکھا ہوا ہے. تو یہ جی پرویز الہی صاحب کی کہانی. اور اگر ہم 9 مئی کی بات کریں تو آج فواد چودھری صاحب نے اس کے متعلق بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, اور یہ پہلی دفعہ بات میں نہیں سن رہی, یہ بہت سے رپورٹرز بھی بات کر چکے ہیں, میری اپنی بھی 1-2 لوگوں سے بات ہوئی ہے, تو ان کی طرف سے بھی یہ بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ 9 مئی کی آڑ میں جو تفتیشی افسران ہیں, جو آپ کے سسٹم میں جگہ جگہ پہ لوگ موجود ہیں, انہوں نے خوب مال بنایا ہے, اور جان بوجھ کے بہت سے لوگوں کے نام ڈالے جاتے رہے تھانوں میں, پھر انہیں ڈرایا دھمکایا گیا کہ دیکھو جی آپ کا نام تو 9 مئی میں ڈال دیا گیا ہے, اگر آپ اس سے نکلوانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اتنے پیسے دینے پڑیں گے, اور پھر اس طرح ان سے پیسے بٹور کر لاکھوں روپے رشوت لے کر اور کروڑوں روپیہ بنایا گیا اس کی آڑ میں, اور پھر ان کے نام پھر بعد میں کسی کے نکال بھی دیے, کسی کو پھنسا دیا, تو یہ سب چلتا رہا. تو بہت سارے لوگ اس میں جو ہیں امیر ہو گئے ہیں, کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے ہیں. فواد چودھری صاحب بھی اس کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے. تو یہ ہمارا پہلے ایک بہت ہی روٹن قسم کا سسٹم, اور وہاں پر اس قسم کی ایک کھلی چھوٹ جو 9 مئی کی آڑ میں مل گئی سسٹم کو, کہ جس کو چاہو دھر لو, جس کو چاہو پکڑ لو, جس کو چاہو انوالو کر کے اس سے پیسے لوٹ لو. تو اس نے تو پھر جیسے کہتے ہیں نا بالکل ہی پولیس کا ہاتھ کھلا کر دیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس نے کیسے اس میں مال بنایا, اور کس طرح سے لوگوں نے اپنی پرسنل گرجز بھی نکالے اس کی آڑ میں. تو بہت کچھ ہوا, یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. اور 9 مئی کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے تو سنم جاوید اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے ضرور بات کروں گی. آج ان کو ATC میں پیش کرنا تھا لیکن نہیں پیش کیا گیا, بلکہ ان کو سرگودا لے جایا گیا, اور وہاں پر ATC میں پیش کرنے کے لیے مزید ان کو 3 گھنٹے ایک بہت ہی بند قسم کے ویگو ڈالے میں شدید گرمی اور حبس کے موسم میں وہاں پر انہیں سفر کرنے پر مجبور کیا گیا. اب یہ ایک بہت انفارچونیٹ چیز ہے, جان بوجھ کے. ایک تو اس لیے کہ آج یہاں پر لاہور میں انہیں پیش کیا جاتا, ان کی فیملی سے بھی ملاقات ہوتی, ظاہر ہے کوئی یہاں پر جو بھی ان کے PTI کے بھی لوگ آئے ہوتے, ان سے بھی میڈیا سے بھی بات چیت ہوتی, لیکن یہاں پہ ان کو جان بوجھ کر پیش ہی نہیں کیا گیا. دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں وہ بھی مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں, چونکہ یہاں پر ججز بھی تعینات نہیں ہیں, مکمل اسٹرینتھ نہیں ہے ججز کی انسداد دہشت گردی کورٹس میں. تو اس کی وجہ سے جو لوگ سائل آتے بھی ہیں وہ پھر واپس لوٹ جاتے ہیں, کیونکہ آگے جج صاحب بھی تشریف نہیں ہوں گے, رکھے ہوں گے, تو پھر کیسے کارروائی بڑھے گی. اور تیسری طرف یہ کہ یہ جو خواتین ہیں ان کو گرمی کے اندر اتنی دور سے 3 گھنٹے پہلے سفر کر کے لایا جاتا ہے, پھر اسی طرح الٹے پاؤں واپس لے جایا جاتا ہے, اور اس ساری صورتحال کا مقصد یہی ہے کہ ان کو مزید اذیت پہنچائی جائے. اب اس ساری صورتحال کے اوپر سنم جاوید کی طرف سے, عالیہ حمزہ کی طرف سے, اپنی جو PTI کی قیادت ہے ان سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ الگ سے فائل کریں پٹیشن, اور انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بھی درخواست کی ہے. آج میں نے دیکھا علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے کہ جج صاحبان کو بھی اس پر سوچنا چاہیے. اب یہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں جیلوں کے اندر, ان کو علاج معالجے کی سہولتیں نہیں مل رہی. ابھی ہم نے دیکھا ہے 2-3 کارکن ان کے اسی طرح سے جیل سے باہر نکلے ہیں تو فوری طور پر ان کی ڈیتھس ہو گئی ہیں. تو اسی طرح سے اب یہ جو خواتین ہیں آپ دیکھیے کہ اتنی گرمی میں ان کو اس طرح کی گاڑی میں کہ جہاں صحیح طور پر ہوا کا گزر بھی نہیں ہوتا, ان کو اتنے گھنٹے کا سفر کروایا جا رہا ہے ایک ہی دن میں. اور سب کو معلوم ہے کہ ظاہر نہ یہ میاں والی گئیں, نہ یہ سرگودا گئیں, نہ وہاں جا کر انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی, یہ تو ایک فیکٹ ہے. اور اس کے باوجود اتنی بے شرمی سے یہ سارا سسٹم جو ہے یہ سب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے, اور کوئی اس کے اوپر ایکشن بھی نہیں لیتا. کوئی کسی نہ تو عدالتی نظام میں کسی کو شرم آتی ہے, نہ حکومت کے لوگوں کو شرم آتی ہے, اور نہ ہی یہاں پر میڈیا میں اس طرح سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ جناب یہ کتنا ان خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بڑے کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک ساری انفارچونیٹ ہے. مجھے بلکہ آج میں کل ایک کامنٹ میری نظر سے گزرا, کسی نے کہا جی آپ یہ لا لیسنس کے اوپر کتنے مزید سال سمینہ پاشا بات کرتی رہیں گی, ہر روز آپ وہی کہانی سناتے ہیں. بھائی میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم آواز اٹھاتے رہیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم آواز اٹھانا بند کر دیں؟ ہم اس چیز اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اب ہم کہیں کہ چونکہ یہ غلط ہوتا ہی چلا جا رہا ہے اور ہمارے آواز اٹھانے سے فرق نہیں پڑا تو لہٰذا ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کو قبول کر لیں. تو ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. غلط ہو رہا ہے, اگر 100 سال بھی آواز اٹھانی پڑی اور زندہ رہے تو 100 سال بھی آواز اٹھائیں گے. غلط کو غلط ہی کہیں گے, صحیح نہیں کہہ سکتے, اور نہ اس کے آگے سر جھکا سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چونکہ غلط ہی رہتا ہے لہٰذا اوکے ایکسیپٹ کر لو.
تو یہ نہیں ہوتا. جو جدوجہد ہے, جو حق کی ایک راستے کی آپ کی تلاش ہے, وہ اس کا سفر اتنی جلدی نہیں تھمتا کہ آج آپ کہیں کہ جی 4 مہینے بات ہو گئی, اب مسئلے کا حل ہو گیا. کچھ مسئلوں کا حل ہوا بھی ہے, بات اٹھانے سے فرق پڑا بھی ہے, اور کہیں پر نہیں بھی پڑ رہا, لیکن آواز تو ہم اٹھاتے رہیں گے, چاہے فرق پڑے چاہے نہ پڑے. لیکن جتنی زوردار آواز ہوگی, آپ لوگ سب شامل ہو نا اس آواز میں, تو پھر آپ دیکھیے کہ فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا. تو حق جو ہیں وہ اتنی آسانی سے تو نہیں ملتے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم آواز اٹھاتے رہیں. اب آواز اٹھانے سے تو ہمیں نہیں کوئی روک سکتا, اس کے لیے الگ حالانکہ بڑی قانون سازیاں بھی کی جا رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ آواز اٹھائی جائے گی ہر صورت. بہرحال جی, آخر میں تھوڑا سا بتا دیں جی, گندم درآمد کرنے کا جو سکینڈل تھا اس پہ ایک نام نہاد سی کمیٹی بنائی گئی تھی خانہ پوری کے لیے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے, کہ جب بس دکھا دو کہ جی ہاں جی ہم نے کوئی کارروائی کی تھی. حقیقت یہی تھی کہ جب وہ بنی تھی کمیٹی, سب کو پتا تھا کہ اس میں ہونا کیا ہے. تو وہی بات کہ جن ستاروں کے نام آ رہے تھے, ہیرے جواہرات کے نام آ رہے تھے, کہ جناب نگران جو وزیر اعلیٰ ہیں یا نگران وزیر اعظم ہیں, یا خود شہباز شریف صاحب, یا خود بہت سارے لوگ اسی حکومت کے, وہ اس کے نرغے میں آتے تھے. لیکن ہوا کیا, ہونا یہی تھا. ان کا تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا تھا, اور یہ تو وہ آن ریکارڈ بڑھ کے مارتے پھر رہے تھے کہ آپ انگلی بھی لگا کے دکھائیں ہمیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو ان کے پیچھے جو لوگ ہیں سب کو پتہ ہے, ان کے ہوتے ہوئے ان کو آنچ بھی نہیں آ سکتی تھی. تو وہی ہوا, کسی کا نام بھی نہیں تھا, کسی کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی. صرف نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا جو محکمہ ہے اس کے 4 افسران کو فی الحال معطل کیا گیا ہے. ان میں سے 1-2 کے خلاف کوئی کارروائی کی بھی بات کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کچھ عرصہ انہیں ادھر ادھر معطل کر کے, ادھر ادھر ٹرانسفر کر کے پھر بعد میں بحال بھی کر دیا جائے. تو اس طریقے سے ان کو بھی کہیں نہ کہیں رام کر لیا جائے, کیونکہ عام طور پر یہ لوگ چونکہ بیوروکریسی کی مدد کے ساتھ ہی سارے گھانچے لگاتے ہیں, تو یہ ان کو بھی عام طور پر ناراض نہیں کرتے, ورنہ تو آئندہ کے لیے کوئی ان کے ساتھ تعاون ہی نہ کرے, اور پھر یہ کیسے مال بنائیں. تو یہ سیاستدان اور بیوروکریسی مل جل کر ہی, ان کے ملی بھگت سے ہی بڑے بڑے یہ کرپشن کے سکینڈل ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی اکیلا ہی کوئی فیصلہ کر لے. بہرحال جو اس میں فیصلہ ساز ہیں وہ تو ظاہر ہے وزراء ہوتے ہیں, منسٹرز ہی منظوری دیتے ہیں, تو اس کے بعد فیصلہ مکمل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ جی فیصلہ کرنے والا بری ذمہ ہے, لیکن جس نے تجاویز بنا کے دی, انہوں نے غلط پالیسی بنا کے دی, لہٰذا ان کو دھر لو, اور اس میں 4 جو افسران ہیں ان کو معطل کر دیا گیا ہے. تو یہ اسی طرح کی کارروائی ایکسپیکٹڈ تھی سب کو, اور یہ اسی طرح انہوں نے کر دیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ چیزیں اتنی کامن ہو گئی ہمارے ملک میں کہ اب لوگ اس پہ حیران بھی نہیں ہوتے کہ اوہو یہ کیسے ہو گیا. یعنی اربوں کا سکینڈل ہے, اور آپ ان کی انکوائری رپورٹ کی حیثیت اور اس کی وقت دیکھیں کہ اس کو کوئی سیریسلی ڈسکس بھی نہیں کرے گا کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ یہی ہونا تھا. اس کے سلسلے میں ایک اپڈیٹ جو آج ہوئی, ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید جج صاحب بڑا اس پہ کوئی بلائیں گے سینئر افسران کو, اور بہت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سب کے پتہ نہیں شاید ہم پہلی دفعہ دیکھیں کہ ISI کے کوئی سیکٹر کمانڈر عدالت میں پیش ہوں یا اس طرح. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا, اور آج اٹارنی جنرل کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ اداروں کے بہاف پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی بازیاب کرا کے ان کو گھر خیریت سے پہنچا دیا جائے گا, تو وہ پہنچ جائیں گے. تو آپ اس سلسلے میں جو ہے وقت دے دیں. اس پر ایمان مزاری صاحبہ نے کافی ریاکٹ بھی کیا, اور انہوں نے کہا کہ اس طرح جتنے دن گزر رہے ہیں خدشہ ہے کہ ان کے اوپر تشدد نہ کیا جا رہا ہو. اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی بات کی کہ پہلے بھی اس طرح کی یقین دہانیاں یہ کرواتے رہے ہیں, تو ہم کیسے ان کی بات پہ یقین کر لیں. خود جج صاحب نے بھی یہ بات کی کہ آپ تو ایسی یقین دہانیاں سپریم کورٹ میں بھی کروا چکے ہیں کہ اب کوئی لاپتہ نہیں ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی واقعات تو ہوئے ہیں. تو بہرحال الٹیمیٹلی پھر جج صاحب نے اٹارنی جنرل کی بات کو مانتے ہوئے 3-4 دن کی مہلت دیتے ہوئے جمعے تک کا وقت دے دیا ہے, اور کہا ہے کہ جی آپ اس دوران ان کی بازیابی یقینی بنائیں. ممکن ہے کہ احمد فرحات کی بازیابی یقینی ہو جائے اور وہ چھوڑ دیے جائیں, وہ گھر بھی پہنچ جائیں خیریت سے انشاءاللہ, اللہ کرے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کیس کو صحیح طور پر منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ صرف احمد فرحات خیریت سے گھر واپس آ جائیں. اس چیز کو یقینی بنانا ہوگا کہ جو لوگ بھی غیر قانونی طور پر اس طرح کرتے ہیں ان کو بھی کبھی جواب دہ بنایا جائے. اس کے بغیر یہ سلسلہ تھمے گا نہیں. یعنی آپ نے تو پھر یہ راستہ فراہم کر دیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, آپ نے بندہ اٹھایا, اگر عدالت کی طرف سے پریشر آ گیا ہے تو لہٰذا اس بندے کو چھوڑ دو, اگر نہیں آیا تو بھلے 6 مہینے بندہ جو ہے وہ غائب رہے, کوئی بات نہیں.
اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب اس کے بعد کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. تو یہ جب تک ہم اس چیز کو پوچھ گچھ کو اس جواب دہی کو یقینی نہیں بنائیں گے, یقین مانیے یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اتنا انف نہیں ہے کہ وہ خیریت سے واپس آ جائیں, یہ تو بہت ضروری ہے آف کورس ہے, لیکن دوسری بات بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. ابھی جمعے کے دن ہیئرنگ ہونی ہے, دیکھتے ہیں کہ یہ کیس آگے بڑھتا کیسے ہے, لیکن بظاہر ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہو کہ چونکہ جی وہ خیریت سے گھر واپس آ گئے ہیں, معاملہ رفع دفع ہو گیا, اس لیے اللہ حافظ, سب ہنسی خوشی دیں. اگر ایسے رہا تو پھر آپ یقین مانیے آپ اس بات کے لیے امید رکھیں کہ پھر کوئی اور بھی لاپتہ ہوگا کچھ دنوں بعد, اور پھر کوئی اور بھی اسی طرح کیس لے کر پہنچ جائے گا عدالت میں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.